الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزہ امن بورڈ کے تناظر میں غزوہ احزاب کا مطالعہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی جانے والی تیسری بڑی غزوہ یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد تیسری بڑی غزوہ غزوہ احزاب جو لڑی گئی تھی، اس کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ختم کرنے یا ریاست مدینہ کو ختم کرنے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دعوت کو ختم کرنے، عرب کے اندر اسلامی مزاحمت کو ختم کرنے یا اسلامی ریاست کو ختم کرنے میں اس دور کے یہود بنو نذیر کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور یہی یہود تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کے خلاف اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑے بڑے قبائل کو اکٹھا کیا تھا۔ اسی تناظر میں اگر آج دیکھا جائے تو عرب کے اندر غزہ کو ختم کرنے میں یا حماس کے ختم کرنے میں بھی انہی یہود کا بڑا ہاتھ ہے۔ یا ٹرمپ کے ہاتھوں تشکیل پانے والا غزہ امن بورڈ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس غزہ امن بورڈ کے پس منظر کو یا اس کے مقاصد کو اگر دیکھا جائے اور پھر غزوہ احزاب کے موقع پر یہود کے مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو دونوں میں کافی مماثلت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی تناظر میں اگر غزہ امن بورڈ کا مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا صہیونی ریاست کے طریقے واردات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غزوہ احزاب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی غزوہ احزاب سے آپ کو ان یہود کی، ان صہیونیوں کی طریقے واردات کا بخوبی اندازہ ہوگا، بخوبی پتہ چل جائے گا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا یہ کہ جب یہود نے دیکھا کہ مدینے کے اندر ایک اسلامی ریاست تشکیل پا رہی ہے تو ان کا خیال تھا کہ مدینے کے اندر موجود منافقین کی ایک بڑی تعداد ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قیادت میں۔ مدینے کے اندر خود یہ منافقین یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس ریاست کا خاتمہ کرے گا یا اس نبی کا خاتمہ کرے گا، اور اس کے خاتمے کے ساتھ یہ ریاست ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ یہود کی یہ خواہش تھی، یہ خیال تھا کہ شاید مکہ کے قریش کے ہاتھوں یہ ریاست ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ عرب کے طاقتور قبائل بنو غطفان کے حوالے سے یا دیگر قبائل کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ ان کے ہاتھوں اسلامی ریاست ختم ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود، لیکن اس میں وہ قبائل بنو غطفان بھی ناکام ہو گئے۔ چور لٹیروں کے حوالے سے جو قبائل کے گزر بزر چوری لٹیری پر ہوتی تھی، یہود کا خیال تھا کہ ان کے ہاتھوں اسلامی ریاست ختم ہو جائے گی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے۔ غرض مختصر عرصے میں 2-3 سالوں کے اندر یہود کی غدر، ان کی خیانت، ان کی بدعہدی، ان کی مکر و فریب کوئی کام نہ آئی، ان کی سازشیں کوئی کام نہ آئی، ان کا ورغلانہ کوئی کام نہیں آیا، اور وہ ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا سیاست مدینہ کے خلاف مزاحمت چاہی تو اس کے نتیجے میں بدعہدی اور مزاحمت کے نتیجے میں بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن ہونا پڑا۔ ان کے گھر بار، ان کے جائیداد، ان کی املاک، ان کے قلاجات، ان کی باغات، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں آ گئی اور یہ مدینے سے چلے گئے۔ غرض جب یہود نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مختصر عرصے میں نہ صرف قریش مکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا،
جیسے کہ بدر دوم کے موقع پر دیکھا گیا کہ قریش میں مسلمانوں کی مقابلے کی ہمت نہ تھی اور وہ پیچھے راستے سے پیچھے ہٹے تھے اور واپس چلے گئے۔ غزوہ عبداللہ ابن انیس یا غزوہ ابو سلمہ یا دیگر غزوات و سرائے کے میدان میں کے موقع پر یہود نے دیکھا کہ مسلمانوں نے عرب کے بہت سے قبائل کو رون ڈالا۔ غزوہ نجد کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ بنو غطفان جیسے بڑے قبائل کو بھی مسلمانوں نے رون ڈالا۔ غزوہ دومت الجندل کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے شام کی سرحد تک کے قبائل کو رون ڈالا، اور اسی طرح بنو نذیر اور بنو قنقاع کے حوالے سے مسلمان بھی ان پر غالب آ گئے۔ غرض اس عرب کے خطے میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو تنہا مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائے، لہذا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہود بنو نذیر سرگرم ہو گئے اور انہوں نے قریش، بنو غطفان، اہل نجد کے قبائل، چور لٹیرے قبائل، دیگر قبائل اور خود یہود اور مدینے کے اندر سازشی عناصر کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب کے موقع پر ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر کے تقریباً 10,000 کا لشکر یہ سیلاب بے کراں مدینے پر حملہ آور کی، تاکہ اس کے ذریعے مدینے میں اسلامی ریاست کی وجود کو ختم کر سکے اور اپنے لیے آنکھوں کا ایک کانٹا ختم ہو جائے، اور عرب میں ان مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کرتے ہوئے، تمام قبائل کے لیے خطرہ ظاہر کرتے ہوئے تمام قبائل کو مسلمانوں کی وجود ختم کرنے پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی تناظر میں اگر آج کے غزہ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اپنی وجود کے بعد صہیونی ریاست کے قیام کے بعد ہی وہ عرب کے حوالے سے برسر پیکار ہے۔ مختلف اوقات میں ان کے اور عرب کے درمیان لڑائیاں ہوئی، جن میں اسرائیل کا پلڑا باری رہا، لیکن اسی تسلسل میں یہ لڑائیاں جاری تھی کہ ان کے سامنے غزہ میں حماس کی شکل میں ایک مزاحمت سامنے آتی، اور کئی مہینوں تک جاری اس لڑائی میں بین الاقوامی قوانین کو، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو، عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے انہوں نے اسی غزہ پر نہ صرف وحشیانہ بمباری کی بلکہ ان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دی۔ بچے اس میں شہید ہو گئے، خواتین، بوڑھے، تعلیمی ادارے، ہسپتال، سب کچھ ملیا میڑ ہو گئے، اور جس طرح خندق کی صورت میں مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا، باہر سے ان کے لیے کھانا پینا یا باہر سے ان کے لیے تعاون پہنچنا ناممکن تھا، اسی طرح انہوں نے پورے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور غزہ کے اندر نہ تو مدد پہنچتی ہے، نہ کھانے پینے اور نہ دوائیاں وغیرہ ان کی اجازت کے بغیر۔ لیکن اس کے باوجود کئی مہینوں سے جاری اس طویل محاصرے کے باوجود بھی وہ حماس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، اور اب ان میں یہ ہمت اور حوصلہ نہیں کہ حماس کے اندر، غزہ کے اندر اپنے فوجی دستے اتار دے، داخل کرے اور اس میں زمینی آپریشن شروع کرے۔ تو اپنی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی، اپنے دستراس ٹرمپ کے ہاتھوں ایک بورڈ تشکیل دی جس کا نام ہے غزہ امن بورڈ، اور جس طرح انہوں نے مدینے پر یا اسلامی ریاست کے خاتمے اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے پوری عرب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مسلمانوں کو دہشت گرد اور عرب کے لیے خطرہ ظاہر کرتے ہوئے، اسی طرح دنیا کے لیے حماس کو ایک دہشت گرد اور خطرہ ظاہر کرتے ہوئے وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر اس غزہ امن بورڈ یا غزوہ احزاب کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو ان میں کافی چیزیں مماثل ہیں۔ مثلا جو غزہ امن بورڈ کے شرائط ہیں
یہ وہی شرائط اور نکات ہے جو اسرائیل ایک طویل عرصے سے اس کا مطالبہ کر رہی ہے، جن میں ایک شرط یہ ہے کہ غزہ کے اندر حماس مکمل ہتھیار ڈالیں گے، بے ہتھیار ہو جائیں گے۔ تو یہی مطالبہ تو پہلے سے ان صہیونی ریاست کا تھا کہ غزہ میں کے اندر حماس ہتھیار ڈال دے اور بے ہتھیار ہو جائے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حماس کی وجود کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لوگ ہے۔ تو یہی مطالبہ صہیونی ریاست کا بھی پہلے سے تھا۔ اسی طرح ان کا غزہ امن بورڈ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ غزہ کے اندر کنٹرول بین الاقوامی خطوں میں آ جائے، تاکہ اسرائیل کے لیے خطرہ ختم ہو جائے۔ اور یہی کچھ صہیونی ریاست پہلے سے مانگ رہی تھی، مطالبہ کر رہی تھی کہ غزہ کے اندر ایسی حالات نہ ہو جو اسرائیل کی وجود کے لیے خطرہ ہو، اور ان کی سائٹ سے اسرائیل محفوظ ہو۔ لہٰذا یہ تینوں مطالبات صہیونی ریاست پہلے سے کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غزہ امن بورڈ کے پیچھے بھی یہی پس پردہ بھی یہی صہیونی ریاست ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ماسٹر پلان جو ہے وہ بھی ٹرمپ کے ہاتھوں ہے، اور اسی ٹرمپ اور صہیونی ریاست کے تعلقات پوری دنیا پر ظاہر ہیں، کیونکہ اسی ٹرمپ نے بھی ابراہیم معاہدہ کو جاری کیا تھا، یا اس کی کوشش کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اسرائیل کی وجود کو مان لے، اور بہت سی ریاستوں نے اسے مان بھی لیا۔ تو یہ غزہ امن بورڈ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسرائیل کی وجود کو تسلیم کرنے میں۔ اور پھر آپ کے داماد کے تعلقات بھی اسرائیل سے چھپے نہیں ہیں، جو اس جانب اشارہ ہے کہ یہ بھی ٹرمپ بھی اسی کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ غزہ امن بورڈ کی تشکیل میں یا مسلمانوں کے خلاف مدینے میں قبائل عرب کو اکٹھا کرنے میں یہ دونوں یہود کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غزوہ احزاب کے موقع پر قبائل عرب قبائل عرب کے پاس جب بھی یہود گئے تھے تو ان کو مدینے کی باغات کی، ان کی پھلوں کے یعنی مالی فوائد کے ان کو وعدے کیے گئے تھے کہ ان کو خیبر کے پھلوں سے ایک بڑا حصہ دیا جائے گا، خصوصاً بنو غطفان کے ساتھ۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو غزہ امن بورڈ میں دنیا کو اسی مال و دولت کی اربوں ڈالر لگانے کا وعدہ کیا جاتا ہے تاکہ غزہ کے اندر دوبارہ آباد کاری ہو۔ غرض وہاں پر بھی مالی ترغیبات ہیں، یہاں پر بھی مالی ترغیبات ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر انہی بنو نذیر کے ہاتھوں بہت سے قبائل، قریش، غطفان اور دیگر قبائلوں سمیت ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ، لیکن قبائلی عصبیت کی بنیاد پر یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس لشکر کا حصہ بنے تھے۔ لہٰذا آج بھی غزہ امن بورڈ میں اگر دیکھیں تو دنیا کی ایک بہت بڑا حصہ اس میں شامل ہو چکا ہے، اور بعض ایسی اسلامی ریاستیں بھی شامل ہیں جو مجبوری کی وجہ سے اس کا حصہ بنی ہوئے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں کہ وہ اس امن بورڈ کا حصہ بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان غزہ امن بورڈ اور مدینے پر حملہ اور ان یہود یا ان قبائل کے درمیان ایک مماثلت یہ پائی جاتی ہے کہ جب یہ قبائل مدینے پر حملہ آور ہو گئے تو مدینے کے اندر پہلے سے ان کے دستراز موجود تھے یا ایسے عناصر موجود تھے جو اندر سے مسلمانوں کے مخالف تھے، جیسے منافقین اور دیگر لوگ۔ یہ لوگ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف تھے بلکہ ان کی حوصلہ شکنی بھی کر رہے تھے، ان کو ڈرا بھی رہے تھے۔ یہی صورتحال آج غزہ کے اندر بھی ہے کہ بعض فلسطینی اتھارٹی یا ایسے لوگ اندر ہے کہ وہ گروہ یہ نہیں چاہتے کہ غزہ مزاحمت کرے، یعنی اندر سے بھی غزہ میں حماس کے لیے بہت سے
مشکلات ہیں، بہت سے خطرات ہیں اپنی وجود کی بقا یا اپنی مزاحمت کو جاری رکھنے میں، اور بیرونی طور پر بھی دنیا کے بڑے بڑے طاقتیں ان پر حملہ آور ہیں اور ان کی وجود کے خاتمے کے در پہ ہیں۔ اب ایسی حالات میں حماس کو کیا کرنا چاہیے، عالمی مسلم ریاستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بہترین رہنمائی غزوہ احزاب سے مل سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا تھی، یا غزوہ احزاب میں مشرکین غطفان اور یہود کے صفوں میں آئے ہوئے ایسے قبائل جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا حصہ بنے لیکن مجبوری سے آئے تھے، ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا اس گروہ کے اندر، اس مشرکین اور یہود کے گروہ کے اندر ان کا کردار کیا تھا، طریقہ واردات کیا تھی، تو اس سے بھی عالمی اسلامی ریاستیں استفادہ کر سکتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ان منافقین اور ان حوصلہ شکن یا عہد شکن عناصر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان پر کس طرح کنٹرول پائی، تو اس سے آج حماس بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کہ غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر جو گروہ یا جو عناصر ان کے مخالف ہے وہ ان پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر غزہ کے اندر حماس کو ڈسارم کیا جائے، بے اسلحہ کیا جائے، یا ان کی وجود کو ختم کیا جائے، تو اس میں مسلمان بھی مورود الزام ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سی ریاستیں جیسے پاکستان، ترکی، سعودی عرب، کویت وغیرہ، قطر وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے، تو ان کو بھی مورود الزام ٹھہرایا جائے گا، ان کو بھی یہود یا صہیونی ریاست کے صفوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو اب اس کی اسلامی تناظر میں یا غزوہ احزاب کے تناظر میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات سب پر واضح ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہر ریاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس وقت ان کی معاشی حالت انتہائی کمزور ہے اور دنیا کے معاش پر یہود کا قبضہ ہے، انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلمان خصوصاً پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بن چکا ہے، ان کی تعاون اور مدد پر اس کا پورا نظام کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے، اور یہ IMF یا ورلڈ بینک ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے، وہی اس پر حاوی ہے، امریکہ ہی اس پر حاوی ہے۔ اب اگر پاکستان اس کے خلاف ان کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو ان کے لیے IMF کی جانب سے قرضے یا ورلڈ بینک کی جانب سے قرضے یہ مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ ترکی کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نیٹو کا حصہ ہے، ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے اشاروں یا ان کا ساتھ دے دے۔ بہرحال اسلامی ریاست کی مجبوری ہے، وہ ریاستیں جو اس غزہ امن بورڈ کا حصہ بنی ہوئی ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، لیکن وہ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ایک اچھی ظن اور گمان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر غزہ امن بورڈ میں یہ لوگ شامل بھی ہے تو ان کا کردار مثبت ہوگا، ان کی گولی کبھی بھی حماس کے خلاف نہیں چلے گی، ان کی سرگرمیاں کبھی بھی غزہ اور حماس کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی، وہ وہی فنڈ جو غزہ کی تعمیر کے لیے اعلان کی گئی ہے اربوں ڈالر، تو ان کی نگرانی بھی کر سکتے ہیں، یا اگر اس امن بورڈ کے بعد اسرائیل یا دنیا کی عالمی طاقت انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر غزہ امن بورڈ میں ایسے شرائط سامنے آ جاتی ہے جو حماس کو عسکری ونگ کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان سے بھی نکلنا چاہے یا ان کی وجود کو ختم کرنا چاہے تو یہ اسلامی ریاستیں ان کا راستہ روک سکتی ہے۔ مطلب اگر وہ وہاں پر موجود بھی ہو مجبوری کی حالت میں تو وہ اپنا کردار مثبت انداز سے ادا کریں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے یہ خیال اور گمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی ریاستیں شامل نہ ہو جائے اس میں تو یہ بورڈ بنے گا اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں ہوگا، اور حماس یا غزہ پر یہ لوگ حملہ اور بھی ہوں گے، ممکن ہے کہ مزید ان کو برباد کریں گے۔ اب حماس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
تو ان کے لیے بھی آزمائش ہے. اگر وہ اسلامی ریاستیں اس غزہ امن بورڈ میں شامل نہ ہوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی اسرائیل اور اس کے ساتھی قبضہ گروپ کے طور پر ان کو یہ علاقہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. لیکن بڑی آزمائش یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاستیں غزہ امن بورڈ میں شامل ہو جائے اور پھر حماس اسلحہ نہ ڈالے یا ان کے مطالبات تسلیم نہ کرے تو پھر پوری دنیا کے ساتھ صہیونی لابی کے ذریعے سے ان کو امن دشمن قرار دیا جائے گا، اور وہ عناصر جو غزہ کے اندر تعمیر یا آبادکاری کے خواہاں ہیں ان کی نظروں میں بھی حماس ایک دہشت گرد اور تنظیم کے طور پر، دہشت گرد لوگوں کے طور پر، امن دشمن لوگوں کے طور پر سامنے آئیں گے. بہرحال ایک آزمائش کی گھڑی ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ غزہ امن بورڈ یا موجودہ صہیونی طاقتوں کے تخریب کاری یا ان کے طریقے واردات نئی نہیں ہے، بلکہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ریاست مدینہ کے خلاف اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان یہود نے آزمائے تھے. اب مسلمان ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ تو غزوہ احزاب کی روشنی میں اس پر ہم آنے والے لیکچرز میں مزید بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.